बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आला सतही या बड़ी सतह की मुलाकातों के बाद ऐसा लगा था जैसा कि बर्फ़ पिघल गई है। ऐसा लग रहा था जैसे इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सीज़ फायर हो चुका है। ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे इदारों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लिया है, और ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने हलफ की अहमियत को भी समझ लिया है। लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी, और गलत फहमी अभी तक है, बल्कि मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए हो सकती है। तो बहरहाल ये गलत फहमी थी, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई माज़ारे ख़त्म नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म की जंगबंदी नहीं की है, और सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत बैकफुट पर नहीं गई है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो हम ख्याल ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको बाकायदा और वाज़े तौर पर अलग करते हुए और हुकूमत के साथ ऐलान जंग कर दिया है। अब इस ऐलान जंग का जो सबब है वो क्या है नाज़रीन? इसका सबब है जो कल लगी हुई है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 7/223 जो है अंडर सेक्शन 184(3). नाज़रीन, 184(3) अब उसमें कह रहे हैं कि जो है वो द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज जो है वो खा गया हूँ, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो अदालती इस्लाहात का बिल है जो पार्लियामान ने एक बार मंजूर किया, फिर सेनेट ने मंजूर किया, फिर सदर को भेजा गया, फिर सदर ने बेहुदा एतराजात के साथ उसको वापस कर दिया, फिर पार्लियामान, बल्कि दोनों पार्लियामान ने उनको मंजूर किया, और उसके बाद फिर सदर को भिजवाया गया। अभी उसके जो डेट है वो 20 तारीख है, यानी 20 अप्रैल तक अगर सदर मंजूर नहीं करते तो फिर वो बिल एक्ट की शक्ल अख्तियार कर लेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इससे पहले ही जो है वो इस मामले को मतलब उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा हुकूमत को, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खामोश पैगाम देने की एक आदत है, उन्होंने शायद खामोश पैगाम देने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 7 है, इसको अगर आप देखें तो जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके जो अपना कंप्लेनेंट है वो ARY और बोल के रिपोर्टर हैं। ARY और बोल, इस वक्त आपको पता है कि ARY और बोल का हुकूमत और इनका आपस में 36 का आंकड़ा है। तो बहरहाल इनकी तरफ से ये पिटीशन आना कोई गैर फितरी बात नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा सब्र तो कर लेते। लेकिन यहाँ पर हर कोई जल्दी बाजी लेना चाह रहा है, यानी अब हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। यानी अब सहाफी भी इस मैदान में आ गए हैं कि कहीं पॉलिटिशियन हमसे बाजी ना ले जाएं, कहीं शेख रशीद पहले पिटीशन दाखिल ना कर दे, कहीं PTI की तरफ से पहले पिटीशन ना आ जाए, कहीं जो है वो कोई आज़ाद, कोई इंडिपेंडेंट कोई वकील आके कहीं वो ना पिटीशन दाखिल कर दे, तो इससे पहले ही हम पिटीशन दाखिल कर देते हैं। ऐसा नहीं है और नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक टाइम मुकर्रर होता है। तो बहरहाल यहाँ पर लोगों को आदत है कि जो है वो तवे पे डालकर रोटी पकने से पहले ही उनको खाने की आदत होती है। तो उस आदत के तहत ये सब कुछ हुआ जा रहा है। और मैंने जिस तरह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस सारे खेल में ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ऑर्डर क्या है? वो है सेटिंग असाइड, यानी वो है वो है सेटिंग असाइड द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। सेटिंग असाइड यानी इस बिल को खत्म कर देना, सेट असाइड कर देना। तो जब आप पहले ही आप उसको सेट असाइड करने का कर चुके हो, जब आपने ये भी नहीं देखा कि अभी ये एडमिसिबल है कि नहीं है, और मतलब पहले लाहौर हाई कोर्ट में इस पे समाअत चल रही है, और उसके साथ ही आपने जमा भी हो गया और उस पर कोई एतराज भी नहीं, और उसकी एडमिसिबिलिटी भी हो गई और सब कुछ हो गया, और आपने एक 8 रुकनी लार्जर बेंच भी बना दिया। यही नाज़रीन वो मामला है।
اس سے پہلے والے ولاگ میں نے اس پہ شارٹ کیا تھا، لیکن اب میں ذرا سوچا میں نے کہ آپ کو کھل کے بتا دوں کہ اب 8 رکنی لارجر بینچ بھی بنا دیا ہے۔ یہ 8 رکنی لارجر بینچ نہیں ہے، یہ 8 رکنی ہم خیال بینچ کا اعلان جنگ ہے جو ہے وہ پارلیمان کے خلاف، کہ آپ کرو، آپ بل پاس کرو، ہم ان کو سیٹ اسائڈ کرتے جائیں گے، ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، کرو، منظور کرو آپ۔ یہی بات ہوئی نا، کیونکہ یہ 8 رکنی جو بینچ ہے یہ حیران کن ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں، اور پہلے آپ کی اسکرین پر دیکھ لیں کہ جو بینچ ہے، یعنی لارجر بینچ نمبر 1، اس میں اس کی جو سربراہی کریں گے وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کریں گے، اور اس کے جو اراکین میں مسٹر جسٹس اعجاز الحسن سپریم جوڈیشل کونسل، مسٹر جسٹس منیب اختر سپریم جوڈیشل کونسل، جسٹس عمر عطا بندیال کا میں پہلے کہا، اس کے خلاف 4 سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج ہے۔ اب آ جائیں جی نیچے، مسٹر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، 4 شکایات جوڈیشل کونسل میں موجود ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس ثاقب نثار کے رشتہ دار، جو سندھ کے کوٹا پر جال سازی سے وہاں پر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو ساری تعلیم ہے جہاں تک میں جانتا ہوں وہ پنجاب سے ہے۔ مسز جسٹس عائشہ ملک، مسٹر جسٹس سید حسن اظہر رضوی، اور مسٹر جسٹس شاہد وحید صاحب۔ ناظرین، یہ وہ ہم خیال بینچ کا، یہ ہم خیال گروپ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ سے الگ کھڑا ہوا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ میری غلط فہمی ہو، ممکن ہے کہ یہ میرا خیال ہو، ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا بات چیت کی گئی ہو، لیکن جو ہے وہ چیزیں، وہ معاملات بہرحال نہ ہو سکے ہوں، تو اب شاید مطلب کسی طرف معاملہ جائے گا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب آپ کو کیا پوری دنیا کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ بینچ کیا ہے۔ اس بینچ میں یہ مطلب بہت بڑا ایک جو ہے وہ لارجر بینچ ہے، اور لارجر بینچ میں ایک اتنا بڑے بل کا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کے 184(3) کے جو اختیارات ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو اس جو ہے وہ بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہونے چاہیے تھے، جسٹس منصور علی شاہ ہونے چاہیے تھے، یعنی جو موسٹ سینئر ججز ہیں۔ اس طرح کا بینچ ایک متوازن بینچ بنتا تو پھر فیئر ٹرائل ہوتا، اور پھر پتہ چلتا کہ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے، اور اس فیئر ٹرائل کے نتیجے میں جو رزلٹ آتا ہے وہ کیا آتا ہے۔ لیکن بینچ بنا اور رجسٹرار نے جو ہے وہ ججمنٹ بھی سنا دی کہ اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے یہ ہوا ہے، تو بھائی سیٹ اسائڈ کر لو، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ اس وقت 8 اراکین بیٹھے ہیں، اس میں کون سا جج ایسا ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کہے گا کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں؟ ہاں، یہ ممکن ہے کہ شاید جو ہے وہ فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے، یا ایک خاموش پیغام بھیجنے کے لیے 8 رکنی بینچ میں سے 3 ججز جو ہیں وہ اس سے اختلاف کریں، لیکن پھر بھی 5-3 سے فیصلہ آ جائے۔ اب اپوز میں ظاہر ہے کہ اس کو اپوز ہی کرنا ہے نا، کیونکہ اب آتے ہیں دوسری پوائنٹ پر جس کا میں نے پہلے والے ویلاگ میں اشارہ کیا تھا، میں اس کا کھول کر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ ایگزیکٹو آرڈر۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کس طرح ججز کو ہٹایا گیا، اور ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کس طرح ججز کو ریسٹور کیا گیا، اور کس طرح ان کو جو ہے وہ دوبارہ لے آیا گیا۔ ایگزیکٹو آرڈرز اس وقت بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ایگزیکٹو آرڈرز کے حوالے سے اس وقت بھی بعض گشت سنائی دے رہی ہے، اور یہ ممکن ہے۔ میری گزشتہ روز جو ہے وہ قمر زمان کائرہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کی طرف سے منظور کیا گیا بل جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر پارلیمان اپنا راستہ اپنائے گا، اور پھر آئین اپنا راستہ اپنائے گا، اور ہر پل ہر معاملے پر ہم خاموش رہیں یہ ضروری نہیں ہے۔
تو ظاہر ہے کہ جب اس وقت اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر پارلیمان جو ہے وہ اپنا راستہ اپنائے گا اور پارلیمان کو راہ دکھائے گا آئین، اور اس کے بعد پھر جس طرح میں نے کہا کہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور پھر اگر جو ہے وہ دودھ میں مہنگیاں ہی ڈالنی ہے تو پھر ڈالیں بھائی، حالات بہت خراب ہو جائیں گے اس سے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اس سے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان رسا کشی شدید ہو جائے گی، حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان باضابطہ طور پر جنگ چھڑ جائے گی، ایک مہا یدھ کا سما ہوگا۔ اس طرح تھوڑی ہے کہ آپ پارلیمان کوئی چیز میں نے ایک 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ بھائی آپ ایک ایسا آرڈر کر دو یا اپنے رجسٹرار کو بولو وہ ایک ایسا آرڈر جاری کر دے جس میں یہ کہا جائے کہ پارلیمان کسی بھی صورت قانون سازی نہیں کر سکتا، بس بات ہی ختم ہے۔ پھر اسی پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ پھر اراکین اسمبلی آئیں گے، کوسچن آور میں بیٹھیں گے، اور جو ہے وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ آئیں گے، اور پھر پریویلیج موشن دیکھیں گے، ایڈجرنمنٹ موشن دیکھیں گے، بس نہ تو ان کے پاس کسی قانون سازی کا حق ہوگا نہ اختیار ہوگا۔ آئیں گے، بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے، کھائیں گے، دیہاڑی لگے گی، اوور ٹائم لگے گا، چلے جائیں گے۔ تو حالات کو اس نہج پر مت لے جائیں، حالات کو اس مقام پر مت لے جائیں کہ عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ عوام جو ہے وہ ناانصافی کو کب تک برداشت کریں گے؟ کہتے ہیں کہ جس دیش میں کسی بہن کسی بیٹی کی آبرو لوٹ لی جائے نا، تب سمجھ لینا کہ اس دیش کا جو منصف ہے وہ یا تو چور ہے، یا تو کرپٹ ہے، یا تو اس زانی کا ساتھی ہے۔ تو اس وقت بھی اگر آپ آئین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یا تو آپ آئین شکنوں کے ساتھی ہیں، یا تو پھر آپ خود آئین شکن ہیں، یا تو پھر آپ کی نظر میں آئین کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔